یہ آیت حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان کا نام مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، یہ 3 تھے۔ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ محض سستی، آرام طلبی اور باغات کا پھل پکنے کی وجہ تھی، اور اوپر سے شدت کی گرمی بھی تھی، زاد راہ بھی کم تھا، پانی کی قلت، کھانے پینے کی قلت، یہ تمام چیزیں آڑیں تھیں جس وجہ سے یہ شریک نہ ہو سکے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اس تنگ دستی کے بارے میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ تبوک کے اندر پیارے پیغمبر کے ساتھ نکلے اور اوپر سخت گرمی تھی، ایک جگہ پہ ہم نے قیام کیا تو وہاں ہم نے بہت ساری مشقتوں مصیبتوں کا مقابلہ کرنا پڑا، اور ہم نے یہ گمان کر لیا کہ آج ہمارا دم یہیں نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی پانی لینے کے لیے جاتا تو واپس ہونے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی، اور اتنی مصیبتیں، مشقتیں، پریشانیاں، تکلیفیں تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو دعا کی شرف قبولیت بخشی ہے، آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت یہ تمام پریشانیاں ختم کر دے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو تو چلو دعا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے قبول کی۔ اچانک ہی، پہلے بادلوں کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اچانک بادل اٹھے بنے، اللہ نے بارش برسائی، اور تھوڑی دیر کے بعد پانی تھم گیا۔ جتنا بھی لشکر تھا اس نے اپنے مشکیزے بھی بھرے اور پانی اپنے جگر اور سینے کے اوپر بھی لگایا، اس کو بھی ٹھنڈا کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم چھاونی کے باہر نکلے تو کچھ بارش وغیرہ نہیں تھی، اس سے جگہ کے اوپر خاص اللہ کی رحمت برسی۔ تو یہ 3 ان شخصوں کے بارے میں آیات نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، یہی صورت ہے، سورۃ توبہ، آگے آیت آئے گی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، تاب اللہ سے، اللہ کی خصوصی مہربانی، اللہ کی خصوصی عنایت مراد ہے، جس کی بدولت پیارے پیغمبر نے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اٹھا کر کامل درجہ اطاعت سے اکمل درجہ حاصل کیا، اور مہاجرین اور انصار نے قریب تھا کہ ان کے دل پھر جاتے، ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہو جاتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک وسوسہ پیدا ہوا نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمت، خصوصی عنایت اور توفیق سے ان کے دلوں کو تھام لیا، اللہ نے نہیں پھرنے دیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور زمین ان تینوں کے اوپر فراخ ہونے کے باوجود، زمین وسعت ہونے کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی، اور ان کی خود اپنی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ کیسے؟ جس وقت پیارے پیغمبر واپس آئے، ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ دشمن کے مقابلے میں جس طرح چاہیں تیاری کر لیں، تو یہ جو کعب بن مالک ہے
یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت خوشحال تھا، بڑا مالدار تھا، اس سے پہلے میرے پاس کبھی 2 سواریاں نہیں ہوئیں، اب اگر میں 2 سواریاں رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا تھا۔ پیارے پیغمبر نے تمام صحابہ کو، تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ دشمن کے مقابلے میں تیاریاں کرو۔ سارے تیاریاں کرنے میں لگ گئے، میں باہر نکلتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں خالی تیاری کیے بغیر، پھر نکلتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں، پھر نکلتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں۔ میں نے یہی گمان کیا کہ میں مالدار ہوں، میں خوشحال ہوں، جو ہی میں نے ارادہ کیا جانے کا، میں بازار میں جاؤں گا اور چیزیں خرید کر پیارے پیغمبر کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ ایسے کرتے کرتے صحابہ نکل گئے، پیارے پیغمبر نکل گئے، اور آگے جا کے اس نے یہی ارادے کرتا رہا لیکن جا نہ سکا۔ جس وقت جا نہ سکا تو 50 دن گزر گئے۔ جس پیارے پیغمبر جس بار واپس آئے نا، تو جو لوگ نہیں گئے تھے، جہاد میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ پیارے پیغمبر کے پاس گئے، معذرت کرنے لگے، اپنے بہانے ہیلے کرنے لگے۔ پیارے پیغمبر ان کو معاف کرتے گئے، استغفار ان کے لیے کرتے گئے، لیکن یہ 3 شخص تھے، انہوں نے سیدھا سیدھا واقعہ جا کے پیارے پیغمبر کو بتا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار میں نکلتا نا، تمام مسلمان چلے گئے تھے، میں نکلتا تو مجھے 2 قسم کے آدمی بازار میں نظر آتے تھے۔ ایک منافق قسم کے جو لوگ تھے وہ بازار میں مجھے نظر آتے، باقی تمام جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے پیارے پیغمبر کے ساتھ کوچ کر گئے تھے۔ اور نمبر 2 وہ بازار میں مجھے نظر آتے جو بیمار تھے، لولے تھے، لنگڑے تھے، جو کیا تھے، معذور تھے۔ ان 2 کے بغیر مجھے کوئی نظر نہ آتا۔ جب میں یہ منظر دیکھتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا، مجھے بہت دکھ ہوتا۔ لیکن جس وقت پیارے پیغمبر واپس آئے، ان تینوں نے کوئی بہانہ نہ کیا، کوئی عذر پیش نہ کیا۔ پیارے پیغمبر نے ان سے منہ بھی موڑ لیا اور باقی لوگوں کو بھی کہا کہ ان کے ساتھ آپ تعلق ختم کر دیں۔ 50 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر زمین وسعت رکھنے کے باوجود ہماری خود جانیں اور ضمیر ہمارے اوپر کیا ہو گئی تھی، تنگ ہو گئی تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، کچھ لوگ اور بھی ان میں سے جو ملتوی کی گئے اللہ کے حکم تک، اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اب اللہ چاہے ان کو عذاب دے، اب اللہ چاہے تو کیا کرے، ان کو معاف کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 50 دن کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کی، ان کی توبہ کرتے رہے، لیکن 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کہ پہلے جو 5 کا ذکر تھا، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، 9 تھے، جتنے بھی تھے، انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ نے ان کی فوراً توبہ قبول کر لی۔ اور انہوں نے دیر کے بعد تاخیر کی توبہ کے اندر انہوں نے اللہ کی تاخیر کے، اللہ نے توبہ بھی ان کی تاخیر سے قبول کی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے، اب فرمائیں کہ اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، یہ چاہے تو کیا کر دے، معاف کر دے۔ واللہ علیم، کیونکہ وہ جاننے والا ہے کہ کون توبہ کا مستحق ہے اور کون توبہ کا مستحق نہیں ہے، کون معاف کرنے کا مستحق ہے اور کون معافی کے مستحق نہیں ہے۔ حکیم وہ حکمت والا ہے، وہ اپنے فیصلے جو بھی کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ علی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔